على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اکابرین اور رہنمایان جمعیت طلبہ اسلام اور عزیز طلبہ جو آپ کے خطباء اور بڑے رہنما یہاں تشریف فرما ہیں، وہ قطعاً میرے مخاطب نہیں ہے اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں. میں چونکہ خود طالب علم ہوں اور طلباء سے مناسبت بھی ہے، اور اس اعتبار سے طلباء کے سامنے جب خالص طلبائی ہوتے تو کھل کر کے بات کر سکتا ہوں اور کر لیتا ہوں. بصورت دیگر یہ جو بڑے بڑے خطیب حضرات ہوتے ہیں ان کے سامنے گفتگو میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے. آپ طلباء ہیں اور اس زمانے میں آپ کو طالب علم کہا جاتا ہے. یہ شکر ہے آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ حضرات نے اپنا نام طلباء اور طلباء اسلام رکھا ہے. طالب علم صحابی کا معنی بھی طالب علم کے، لیکن فرق کرنے کے لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے ان کو صحابی، اور اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے صحابہ کے بعد، تو اس میں شاگرد کو کہا جاتا تھا صاحبان اور اصحاب. جیسے کہ صاحبان امام ابو حنیفہ کے مشہور دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، صاحبان اور صاحبین. تو صحابی بھی شاگرد ہی ہے، اور اصل استاد وہ استاد الاساتذہ استاد الصحابہ، اور وہ استاد الاساتذہ نہیں ہے بلکہ وہ استاد الانبیاء کلہم، تمام انبیاء کا استاد ہے. صحابہ نے اپنے استاد سے کیا حاصل کیا، یہ تسلسل چلا آ رہا ہے. آپ کو بھی اپنے رہنما کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رہنما اور ہمارے بڑے ان کی نشست و برخاست کو کیا ہے، اس مقام تک وہ کیسے پہنچے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا مجھے خوب ہی یاد ہے کہ ہم درجے ثانیہ میں تھے یا ثالثہ میں تھے. حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. 1979 میں مولانا فارغ ہو گئے. مانیے کہ 80 81 82 ان تمام سالوں میں مولانا خود جمعیت طلباء ہی میں سے تھے، وہ بھی طالب علم تھے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ 3 بندوں کو میں نے اس کراچی میں دیکھا، اور اپنی زندگی میں پٹھان ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا. ورنہ پٹھان اور بلوچ تو محروم الفصاحت ہے. ماں کے پیٹ سے جیسے بلوچ اور پٹھان پیدا ہوتے ہیں، اردو کی نشے و فراز سے وہ قطر واقف نہیں. مجھے خود یہاں 40 سال پورے ہو گئے، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں اس اردو کا یہ کیا بھلا ہے. مولانا پٹھان ہوتے ہیں اور پٹھانوں نے پھر یہ کہ ناصر، ویسے لفظ تو ناصر آپ کہیں گے، لیکن یہ لوگ پٹھان جو لوگ ہوتے ہیں یہ ناصر. ایک مولانا نے اپنے آپ کو منوایا. ابتدا میں مولانا کی یہ تقریریں بھی جاندار نہیں تھی، اس قسم کی مضبوط تقریریں نہیں تھی. مفتی محمود کا جب انتقال ہو گیا، لیکن مولانا نے بڑی محنت کی، طالب علم نے بھی بڑی محنت کی. آپ نے اپنے معقولات ساری کتابیں بھی آپ نے پڑھی ہے اور بڑی محنت سے پڑھی. جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک جب آپ کو بھیجا گیا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فنی کتابیں ہر ایک سے آپ نے پڑھنا نہیں ہے، مولانا محمد علی سے پڑھنا ہے. مولانا محمد علی سہارنپور کے فاضل تھے. اب ان کا مدرسہ مالاکنڈ، تحصیل مالاکنڈ میں وہاں گیا، میرے بیانات بھی ہو چکے. انتہائی مضبوط قسم کا استاد تھا. ادھر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت تھی کہ ہر ایرو خیرو نتو خیرو، یا کہہ دو کتو کتو ابتو ابسو کلو مجموع. اس قسم کے مولویوں سے آپ نے پڑھنا نہیں ہے، مضبوط علماء سے آپ کو پڑھنا ہے. استاد مضبوط ہو اور شاگرد کے اندر بھی طلب ہو، دونوں مضبوط ہوں، تو پھر دیکھ لو کہ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ لو. تیرے جیسے شاگرد آسمان نے نہیں دیکھا، میرے جیسے استاد کبھی کائنات نے نہیں دیکھا.
استاد ہو اللہ الرحمن اور رحمت والی ذات ہے، ذات کی اس کی رحمت جوش میں آ گئی تو علم القرآن علم نبیہ القرآن، جس نے سونے محمد کو پیارے محمد کو قرآن سکھایا۔ استاد جب استاد قابل قسم کا ہو وہ تو ظاہر ہے کہ رب العالمین ہے۔ جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہے۔ جبریل کی حیثیت ایسی بھی جیسے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر میری آواز آپ تک پہنچا دیتا ہے، یہ لاؤڈ تقریر نہیں کر رہا ہے، میں ہی بیان کر رہا ہوں۔ جبریل کی حیثیت اسی طرح ہے، نبی کا استاد براہ راست اللہ ہے۔ اب شاگرد بھی پھر یہ کہ شاگرد کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو کبھی غلطی نہیں ہوتی، وہ ان سینوں کو پورے سینے جیسے ہتھیلی آپ کے سامنے اسی طرح افطان شانوں کو اس کا علم ہوتا ہے کہ کس سینے میں نبوت کی صلاحیت ہے، اس لیے نبی کا انتخاب اس نے کیا۔ شاگرد بھی ایسا اور استاد بھی ایسا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، استاد اکرم ہے، شاگرد رسول کریم ہے، اور وحی لانے والے جبریل کریم ہے، اور نصاب تعلیم قرآن کریم ہے۔ اور کرم اصل میں کہتے ہیں انگور کو، اسی سے کریم، اور ایک تو آپ کے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کریم، میں کریم نہیں کہہ رہا ہوں، کریم کہہ رہا ہوں، جو کالے کالے لوگ اپنے آپ کو کریم لگاتا ہے۔ تو کریم کرم یہ انگور ہے، انگور میٹھا ہوتا ہے، اللہ کا نام بھی میٹھا، قرآن بھی میٹھا، جبریل بھی میٹھا، محمد بھی میٹھا۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ کائنات کے لیے آپ میٹھے بن جائیں گے تو پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہ بعد میں آنے والے لوگ یہ اس وقت اسلام میں بھرتی ہوں گے، اور اسلام میں ان کی بھرتی ہونے کا اعتبار اس وقت ہوگا کہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ ایمانا مثل ایمانکم، اے نبی کے شاگردوں جو تمہارا ایمان ہے اس قسم کا ایمان لوگ جتنے بھی ہیں وہ نبی کے شاگردوں کے پیروکار ہیں۔ ایمان میں، نماز میں، روزے میں، زکات میں، حج میں، اخلاقیات میں، سب میں صحابہ کی پیروی کریں گے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ میں سے جو زیادہ سمجھدار ہے، جب میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤں تو میرے قریب وہ لوگ رہیں گے۔ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ابو بکر پھر نماز کو آگے چلا سکتا ہے، عمر چلا سکتا ہے، اور میرے نماز کا طریقہ بھی سیکھ لو، پھر آگے جا کر کے آنے والی نسلوں کو آپ سکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اکابرین کو، اپنے اساتذہ کو، طلبہ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے آپ کے جلسے میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے خوش ہوں یا راضی ہیں، جو چیز میرے سینے میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ محمد صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ جنرل سیکرٹری رہا کرتے تھے جمعیت علماء اسلام کے۔ شاہ صاحب آتا تھا، شاہ صاحب جب آج وہ قبر کے اندر چلا گیا، میں یہاں پر زندہ ہوں، جھوٹ بول کر کے مردوں پر اپنی عاقبت کو تباہ بھی نہیں کرنا ہے مجھے۔ شاہ صاحب ایم این اے اور ایم پی منتخب ہو کر کے تب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قصر ناز میں نہیں رہتا تھا، وہ بنور گاؤں کے طلبا کی کسی ظالم کے کمرے میں یا میرے پاس نالائق کے پاس موری منظور کے پاس آتے تھے، کہتے موری منظور دال پکاؤ یا بھیڑی ہمارے لیے پکاؤ۔ آپ اردو سمجھتے ہیں یا میں پشتو میں آپ کو بتاتا ہوں؟ یہ پروگرام جس مسجد میں مولانا فیض الحق صاحب سے ابھی جس مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، یہ پروگرام آپ کو وہاں کرنا چاہیے تھا، یہاں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ شادی ہار ہے، یہاں پر لوگوں کا ہاتھ بدل جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے مبارک چہرے اور میری یہ داڑھی، میری یہ پگڑی یہاں اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اور آپ کو پہلے اپنا صنف درست کرنا۔ سفید کپڑوں پر جو داغ لگتا ہے سب کو نظر آتا ہے، اور میرے کچھ قسم سے جو کپڑے رنگین ہوتے ہیں اس کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ عوام یہ ہے کہ وہ ان رنگین کپڑوں کی طرف ان پر کوئی برائی نظر نہیں آئی ہے، میری اور آپ کی ایک ایک کمزوری کو لوگ نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ سے عرض کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِالْخَيْرِ، بات یہ چل رہی تھی کہ استادوں سے سیکھنا ہے۔ آپ اتنا حریص ہے اور اتنے پیاسے ہیں کہ جبریل جب پڑھ رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد کا کوئی لفظ چھوٹنے نہ پائے، اور آپ جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے
فرماتے لا تحرك به لسانك لتعجل به. قرآن پڑھنے میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دو. آپ قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہ کرو. آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ قرآن کا کوئی زیر زبر کوئی پیش چھوٹے گا اور مجھے یاد نہیں رہے گا میں محمد اس کا تکرار کروں. نہیں، ان علینا جمعہ و قرآن ہو، اس کو تیرے سینے کے اندر جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دیکھ لینا سنقرئ کا، ہم ایسا استاد آپ کو ملے کہ سنقرئ کا ایسا سبق آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا، قیامت تک آپ نہیں بھولیں گے. سب سبحان اللہ. استاد اور شاگرد جب دونوں میں مناسبت ہوتی ہے تو پھر تالی بجتی ہے. اور اگر یہ ہاتھ تالی بجانا چاہے یہ شاگرد دو لوگ تو یہ کیسے تالی بجے گا؟ اور اگر شاگرد لائق ہے استاد نہ لائق ہے تو پھر شاگرد کس سے حاصل کرے گا؟ اور اگر دونوں الو کے پٹے ہوں تو پھر کس سے حاصل کرے گا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں ہاتھ کچھ رچک دکھائیں گے، دونوں قریب نہیں آئیں گے پھر تالی بجے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے محمد نے جھولی پھیلائی ہے اور پروردگار جھولی میں ڈالتے جا رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ کتنا دیا، محمد کو پتا ہے کہ کتنا دیا. آپ سے میری گزارش ہوگی اس پر صرف اکتفا نہ کریں. سمجھ نہیں رہے آپ؟ صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا. شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی منظور صاحب خدا کی قسم ہمیں یہ نعرے والے لڑکے نہیں چاہیے، یہ نعرے والے مولوی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں علم میں مضبوط قسم کے علماء چاہیے. کل اگر ہمیں حکومت مل بھی جائے تو ہم قاضی کس کو بنائیں گے، مفتی کس کو بنائیں گے؟ اس لیے کہ یہ سارے 12 سال سے پھر داڑھی پر محنت کرتے رہے اور اپنے آپ کو میک اپ کر کے روزانہ کلاس میں جاتے تھے. یہ کیا کریں گے؟ اس لیے طلباء سے پہلی گزارش طلباء سے ہوگی علمی استحکام، علمی رسوخ آپ کے اندر ضروری کریں گے. اس کا اہتمام علمی استحکام. خدا کا واسطہ آپ کو دے دوں گا، اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہوں گا علمی طور پر مضبوط بن جاؤ. آپ میدان میں جائیں گے، آپ نبی سے زیادہ بہادر بھی نہیں ہیں، آپ نبی سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہیں، لیکن نبی کو کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آگے آپ جائیں گے میدان بہت سخت ہوگا. اس لیے دیکھ لو ہاتھ میں کیا ہے. فرمانے لگے کہ لاٹھی ہے. ہاں لاٹھی ہے، جی ہاں لاٹھی ہے، اس کو پھینکو. آپ کو جا کر کے لاٹھیوں کا مقابلہ ہوگا. وہ اپنے سے جادوگر اپنے لاٹھی اور اپنی رسیاں پھینکیں گے، وہ سانپ بن جائیں گے. چھوٹا سا سانپ چھوٹا سانپ بنا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس طرح ہو رہا ہے، جا کر کے کہہ رہا خذھا، ڈرو نہیں بنا تھا، پکڑ لو اس کو. سنعید وسیقۃ الاولیٰ، پہلے چھوٹا سا، اس کے بعد چند دنوں کے بعد کہ جان اس سے کچھ بڑا، اس کے بعد پھر کہا ایسا پہلے پریکٹس کرایا. شاگرد اللہ ہے، استاد اللہ ہے، شاگرد موسیٰ ہے. سبحان اللہ. اس کو پریکٹس کرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کو طاغوتی قوتوں کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے، فرعون کے سامنے جانا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں رب اشرح لی صدری بالوحی، اے اللہ وحی کے ذریعے سے، آسمانی علوم کے ذریعے سے میرا سینہ کھول دے. اے مولویوں سن لو، سینہ کھل جاتا ہے علم سے، سینہ کھل جاتا ہے تفسیر قرآن سے، سینہ کھل جاتا ہے قرآن کو یاد کرنے سے، سینہ کھل جاتا ہے قاری بننے سے، سینہ کھل جاتا ہے بخاری پڑھانے سے، سینہ کھل جاتا ہے علوم کو یاد کرنے سے. تو بھی امتحان میں فیل ہے، میں بھی فیل ہوں. تیرا سینہ تو پھر مینڈک کا سینہ ہوگا، طالب علم کا سینہ نہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، جس کو قرآن اور سنت پر عبور ہے سینہ اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے. معاف کیجیے گا میں قرآن کہتا ہے سینہ رب اشرح لی صدری بالوحی. نبی بھی محتاج ہے کہ پہلے علمی طور پر مجھے مضبوط بنا لو. اس کے بعد طالبہ سن لو اس کو ویسر لی امری، امرت تبلیغی، اللہ مجھے میدان دے دو، مجھے میدان دے دو، میدان دے دو. مکہ میں میرے نبی کو میدان نہیں ملا. مکے کے گنے چنے چند افراد نے ایمان قبول کر لیا. قربان جاؤں ان انصار پر. انصار میں پہلے 12 آدمی، 10 آدمی، 70 آدمی نے اس میں مینا کی گھاٹی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. فرمایا کہ جی آپ آئیں گے ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے. نبی کو میدان مل گیا. ابو بکر عمر عثمان مہاجرین بھی مل گئے اور انصار کے بڑے بڑے سردار بھی مل گئے. پھر یہ کام آپ سے میری گزارش ہے، آپ کے انصار مسجد والے نہیں ہیں، بڈھے آتے ہیں آپ کے پاس، بس آپ پوچھتے ہیں کہ جی وہاں پوری دنیا میں اسلام زندہ باد. مولانا فضل الرحمان
زندہ باد، مولانا منظور صاحب نگر زندہ باد، چھوٹے بچے کے لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بوڑھوں کو جو تم سانس ملاتے ہو، یہ بوڑھے تمہارے ساتھ کیا انقلاب لائیں گے، یہ بوڑھے کیا جہاد کریں گے؟ ان میں سے تو ایک بوڑھے کے لیے تم چارپائی دیکھ لو، 4 آدمی اس کو اٹھائیں گے۔ نوجوانوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے، کاروباری لوگوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے، تاجر برادری سے آپ کا تعلق نہیں ہے، عوام سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ جو کام کرنے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کر کے فرمائے مولویوں کو بہت پڑھایا، طلبا کو بہت پڑھایا، لیکن کالج اور یونیورسٹی میں چلے گئے۔ آپ کو چھٹیوں کے دنوں میں، عام دنوں میں آپ کو یہ کام کرنا ہی نہ جائے اور حرام۔ چھٹی کے دنوں میں چھٹیاں جیسے کہ 1.5-2 مہینے کے 2.5-3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہے، جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کی چھٹی ہوتی ہے، آپ اپنے علاقے کے اندر آپ اپنے آپ کو صرف اکیلا نہ سمجھے، آپ اپنے لیے ساتھی تلاش کرو عوام میں، اور یہ کہ غریب طبقہ میں ان لوگوں میں خیال کر لینا۔ جمعیت والے ساتھی محسوس نہ کرے سرمایہ دار اس وقت مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، سرمایہ دار مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن بدل اسلام و بدل اسلام دونوں طرح سے پڑھ دیں۔ بدل اسلام غریبا، بدل اسلام غریبا وسيعود كما۔ اور حضرت ابو سفیان سے جب انٹرویو لیا ہرقل نے، تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ نبی، اس کے 12-13 سوالات لے کے ایک سوال پوچھا، اس نبی کے پیروکار کون ہیں، کون اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، مالدار لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ فرمائیں کہ غریب لوگ ہیں۔ الاشراف الناس سبب ضعفاء، کمزور لوگ کہنے لگے جی ہاں مال کے اعتبار سے کمزور ہے وہ چلنے والے ساتھ۔ فرمایا اللہ کی قسم آخری نبی کی نشانی بھی یہی ہے، آخری نبی غریبوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، غریبوں کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ میں خود بھی غریب آتا تو اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، امیر آتا کہ وہاں مولوی منظور کے گھر میں سورج شروع ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، ایک آپ کی کوشش ہے، ایک آپ کی محنت ہے، ایک آپ کی دانش ہے، ایک آپ کا انتخاب ہے، ایک میرے رب کے فیصلے ہیں، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ یہ سرمایہ داری، یہ سرمایہ داروں کو سینے سے لگا دینا، سرمایہ داروں کو دل میں بٹھانا، غریبوں کو نظر انداز کر دینا۔ طلباء فإن آمنوا، اگر بعد میں آنے والی نسلیں آمنوا ایمان مثل ایمانکم، تم نبی کے شاگرد اور وہی طلباء صحابی طالب علم تھے، اور اس کے بعد پھر یہ کتابین صاحبان، پھر اس کے بعد تلمیذ، پھر اس کے بعد تلمیذ، پھر اس کے بعد شاگرد، اب آج تک اسٹوڈنٹ۔ شاگرد کو کہتے تھے جی صحابی، اور پھر اس کے بعد صاحبان صاحبین یہ تابعین کے زمانے میں، پھر اس کے بعد طلباء کو کہتے تھے تلمیذ تا کے زبر کے ساتھ، پھر طلباء کے اندر غرور آ گیا، پھر تا کے زبر کو زیر کے ساتھ بدل دیا تا تلمیذ، پھر اس کے بعد آگے ہمارے بلوچوں کا اور فارسیوں کا زمانہ آ گیا۔ بلوچوں کے فارسیوں کے زمانے میں استاد اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتا تھا، شاگرد اس کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے، کہتے تھے شاگرد اصل میں گرد شاہ، یہ شاہ استاد ہے، گرد شاہ اس کے دائیں بائیں طلباء ہوتے تھے۔ اب تو ہو گیا نہ صحابی نہ صاحب نہ تلمیذ نہ شاگرد، اب اسٹوڈنٹ۔ کئی بار انگریزی کی چند الفاظ استعمال۔ میری آپ سے گزارش ہوگی، نبی محتاج ہے، اپنے لیے میدان بناؤ، تاجروں میں، غریبوں میں، امیروں میں، مسکینوں میں۔ پھر میرے بھائی مولوی معاف کیجیے گا، مولوی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا ساتھی، میں چونکہ آپ کے ساتھ ملا ہوں۔ مولانا یہ انانیت بھول جاؤ، یہ انانیت آپ بھول جائیں گے، لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں شریک ہو جائیں گے۔ پھر میں نے ختم نبوت والوں سے بھی کئی دفعہ کہا، جمعیت والوں سے بھی کئی دفعہ ساتھیوں سے کہا، آپ ناراض نہ ہونا، میں مثال رکھوں گا۔ بلوچستان میں 1-2 مولوی ہیں، تقریر بھی ان کو نہیں آتا۔ بلوچستان میں 1-2 مولویوں کو تقریر بھی نہیں آتی، ان کی زبان تیز بھی نہیں ہے، مولوی عمر صادق کی طرح وہ تقریر بھی نہیں کر سکتے، مولوی منظور کی طرح وہ تقریر بھی نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں۔ بلکہ آپ کو بتا دوں کہ اگر لقمہ آپ کے منہ میں ہے، آپ کے منہ سے لقمہ چھین کر کے اپنے علاقے میں لگاتے ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کی مضبوط سی طاقت آ جائے، ان کو ہرا نہیں سکتا۔ میں نام نہیں لیتا، بلوچستان میں 1-2 ساتھی ہے اس قسم کے، اور بلوچستان میں اس قسم کے ساتھی ہے، خدا کی قسم کہ اس قسم سے جو 30 سال سے 40 سال سے حکومت میں رہے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ گیا ہوں، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کو بھی لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ 30 سال حکومت میں رہے، 40 سال ان علاقوں کے اندر نہ کام کیا ہے، نہ منہ دکھانے کے قابل ہے۔ میں کوئٹہ جا رہا تھا،
ایک جگہ ہم ایک کے پاس روکنا تھا، ہمیں دوپہر کا کھانا تھا، ایک بہت ہی بڑا لیڈر ہے، آپ سمجھے نا، میں خالی ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت ہی بڑا لیڈر ہے۔ ہم نے کہا جی فلاں کا مدرسہ کہاں ہے؟ اس بندے نے، سامنے والے نے کہا اس کی ماں، اس کی بہن ہے۔ بخدا کہنے لگا کس منحوس کا نام تم لیتے ہو ہمارے ساتھ؟ واللہ میں نے کہا معافی مانگتا ہوں، میں گاڑی سے اتر گیا، وہ ساتھی کے ساتھ تکرار ہو رہا تھا، میں نے کہا معافی مانگتا ہوں آپ سے، ہم سے غلطی ہوگی، میرا نام مولوی منظور مینگر ہے، کہتے تمہارے اوپر تو قربان جاؤں، لیکن تم نے کس منحوس کا نام لیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، یہ تقریروں سے کام نہیں ہوتا، تقریر نہ کر تاثیر دکھا دے۔ طلبا اپنے اندر عاجزی، تواضع، انکساری، ماں اور بہنوں کے دکھ درد میں آپ شریک ہو جائیں گے، پھر آپ نبی تو نہیں بنیں گے لیکن نبی کے وارث بنیں گے۔ انک لتصل الرحم، حضرت اما خدیجہ کے الفاظ ہیں، واہ سردار خاتون، انک لتصل الرحم، لوگ آپ سے رشتے توڑ دیتے ہیں اور آپ رشتوں کو جوڑ دیتے، سب پر سبحان اللہ۔ انک لتصل وتحمل الکل، جو لوگ اس میں قرضوں کے نیچے دبے ہوئے اور قرض داروں کے ان کا بوجھ اٹھا کر کے محمد آپ اپنے کندھوں پر رکھتے، سب کو سبحان اللہ۔ آج میں نام نہیں لیتا چونکہ عمر صادق ناراض ہو جائے گا، آپ اس نئی صفی ناراض ہو جائے گا۔ آج آپ کو بتاؤں، باطل قسم کے فرقے، باطل قسم کے ذات اور مضل یا شاید ایمان سے خارج بھی ہوں، وہ رفاہی کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، اور آپ کی میری تقریر صرف جمعے تک ہے، بس جمعے میں خطیب صاحب نے اچھی تقریر یاد کی ہے اور خطیب صاحب ماشاءاللہ اپنے آپ کو بنا کر کے دیا۔ مولانا اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح انقلاب نہیں ہوگا، یعنی کچھ میں آپ کو دوڑنا ہوگا۔ اسلام کی حقانیت میں، اسلام ایک چکمک ہے، اسلام کے اندر ایک جاذبیت ہے، اسلام خود بخود کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، لیکن اسلام بیان کرنے کے لیے وہ زبان چاہیے، اس کا کردار بھی چاہیے آپ کے کپڑوں کو۔ میں ایک مثال آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ ایجنسی والے کیا ہیں، یہ مولانا کو معاف کرتے ہیں، آج تک ایڑی چوٹی بھی زور لگایا بلکہ دبر ہوتے نیچے بھی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی کوئی کیس پکڑ نہیں سکتا۔ جی ہاں، باقی بڑے بڑے مولویوں کو، میرے بھائیوں، بڑے بڑے مولویوں کو انہوں نے بڑے بڑے بھوتوں کو بوتلوں میں بند کر دیا، اس لیے کہ کسی مولوی کو انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب یہ بنا رہا ہے، یہ میرا دشمن ہے خود جو جیسی مووی بنا رہا ہے، آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ آج کل تو ہر چیز، میں ایک جگہ پر گیا، مولانا ابو بکر صاحب ایک جگہ گیا، مولوی صاحب کے ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے، مجھے لگ گیا پیشاب پاخانہ، میں نے کہا کہ جی سب پیشاب پاخانہ لگو، مولوی صاحب نے کہا ساتھ والے کمرے میں جاؤ، میں نے کہا یار تمہارے ہر جگہ کمرے لگے، ویسے میں تو میرا دور تمہیں دکھا دی، سمجھے؟ ہاں ویسے کیمرے لگے، میں نے کہا ایسا نا تو میرا دور ہی آپ کو نظر آ جائے، سمجھے؟ میں اس سے بہتر یہ کہ یہاں پیشاب پاخانہ نہ کروں، شلوار میں کروں لیکن شرمگاہ تو نظر نہیں آئی ہے، آپ کے یہاں مجھے پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے بھی تعمل سا ہو جاتا ہے، میں سے ڈر جاتا ہوں۔ حضرت والفضل ما شهدت به الاعداء، انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ وہ ہے، انسان تو بول نہ بول، یہ ہے کہ تو مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ جادو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر کے بولے، مولانا فضل الرحمان کو میں نبی نہیں کہتا، مولانا فضل الرحمان کو میں کہنا ابو بکر بھی نہیں کہتا، کروڑوں فضل الرحمان اور کروڑوں مولوی منظور کے ماں باپ جمع ہو جائے، کروڑوں علماء دیوبند جمع ہو جائے، ابو بکر کی جوتی پہ قربان جائے، لیکن یہ بھی ہے کروڑوں بخو، پہلے 70 سال ہمارے گزر گئے، حقو اور پھر بخو، پھر حقو، پھر 5 سال بخو، پھر حقو، پھر باجا، اب ہماری بڑی قسمتی چکو بھی آ گیا، اب تیسری دفعہ چکو بھی آ گیا، لیکن ابو بکر صاحب ناراض نہ ہونا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عنایت اللہ میرے عزیز سے آ گیا ہوتا ہے، آپ کہاں نہیں ہوتا، عورتیں جب بیکار قسم کی عورتیں جب آپس میں لڑتی ہیں، لڑ کر کے ہوتی ہیں، تو بکواس بند کر کے تجھے فلان نے 150 روپے دے کر اس طرح کیا، آپ کو وہ کہتے ہیں تو بکواس بند کر کے آپ کو فلان نے 200 روپے دیے، 200 آدمی نے آپ کا منہ کالا کر دیا۔ یہی حال ہے پیپل پارٹی کے 5 سال، پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ والے وہ ان کے خلاف بھوکتے رہیں گے، تم ایسے ہو، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم بےغیرت ہو، تم ایسے ہو، تم نے معیشت تباہ کی، ملک کو تباہ کیا، یہ کیا وہ کیا، پیپل پارٹی جیسے اتر گیا، مسلم لیگ والے یہ 5 سال اسی طریقے پر، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کرے، پھر مسلم لیگ والے تم بےغیرت ہو، تم نے معیشت کو تباہ کیا، تم نے ملک کو تباہ کیا، پھر وہ اتر گئے، پھر اس کے بعد واپس پیپل پارٹی آ گئی، پھر مسلم لیگ والے، پھر
مسلم لیگ والے یہ 70 سال اس پہ گزر گئے. ارے کام مردوں کے کام کرنے کے لیے ہے کہ تم روڈ بناؤ, اسکول بناؤ, کالج بناؤ, یونیورسٹی بناؤ, لوگوں کو روٹی دے دو, پانی دے دو, بجلی دے دو. سر میں جب درد ہے تو سر کا مالش کرو گے یا تیل لے کر کے نچلے حصے کا مالش کرو گے؟ ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سر میں جب درد ہے تو سر کا مالش کریں گے. لیکن ایسے جغیرت ہے, کس قسم کے منحوس ہے, ہر ایک کا 5 سال دوسرے کو برا کہہ کے گزرتا. امت اس درمیان میں تباہ ہو گئی, ملک اس درمیان کے اندر تباہ ہو گئی. پہلے حقوق حقوق تھے, حقوق 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 حقوق, اب آ گیا حقوق. اس لیے آپ کے لیے تینوں کی تینوں درد سر ہے. حقوق بھی درد سر ہے, حقوق بھی درد سر ہے, اور حقوق بھی آپ کے لیے درد سر ہے. جوان کے بچے بنو, مسلم لیگ کی مولویوں کو بھی چھوڑو, جوان کے بچے بنو, پیر صاحبوں کے جوتیوں پر قربان جاؤ. لیکن یہ مچھوں کو صاف کرنا یہ کام نہیں آتا. تبلیغ والوں پر قربان جاؤ, تبلیغی میدان میں ہمیں کام کرنا ہے. خدا کی قسم کروڑوں لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا. سلام پیش کرتا ہوں, سمجھے, ختم نبوت والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ناموں سے صحابہ کو جو لوگ کام کر رہے, صحابہ کے لیے جنہوں نے جانے دی, سلام پیش کرتا ہوں. یہ سب کچھ, لیکن اس کے باوجود یہ نعرہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر وہ یہ کہتا کہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے مولانا فیض محمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا افسوس کی بات ہے, بخاری مسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلقه نبی آخر. سارے انبیاء سیاستدان گزرے, سب کو سبحان اللہ. سیاست میں حکومت چلانا ہے. ہمارا نبی اللہ کا بنا کرے, وہ وزیر اعظم صدر بھی ہے, وہ رئیس الانبیاء بھی ہے, رئیس الملک بھی ہے, رئیس الصحابہ بھی ہے. لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, میرے ہاتھ میں تصویر دے دو اور بیٹھ کر کے اس طریقے بنتا ہوں. ہمارے سیاست سے کوئی تعلق. اس لیے خبردار, اس لیے انہوں نے کہا خبردار, کوئی بھی نماز مسجد میں نماز کے لیے نہ آ جائے. تمہیں اندازہ ہو جائے گا تم کتنے پانی میں ہو. خبردار, کرونا 11 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک کرونا رہے گا. واہ کرونا ہوگا. ایسی حرامی بیماری جو بتاتی بھی ہے کہ میں 11 بجے سے لے کر کے میری مسجد میں ہزاروں لوگ آتے ہیں پٹھانوں پہ قربان جاؤں, لیکن وہ پٹھان 11 بجے سے پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, چونکہ 11 سے پہلے آ گئے, اور پھر 2 بجے نماز پڑھ کر کے 2:30 بجے چلے جاتے تھے. کرونا کا وقت بھی ختم ہو گیا. مجھے میجر نے کہا کہ مولوی صاحب آج اعلان ہے, جمعے پہ کوئی نہیں آئے گا, اعلان کرو مسجد میں. میں نے کہا میں کیسے اعلان کر سکتا ہوں, خدا مجھے گنگا بنا دے, مجھے اللہ تعالیٰ میری زبان کو شل کر دے, نہیں کر سکتا. تم ہمت کرو, آؤ ہم لاؤڈ اسپیکر کھول دے, تم اعلان کرو تاکہ آسمان میں دیکھ لے کہ کوئی فوجی اعلان کر رہا ہے, اللہ اعلان نہیں کر. نماز کی پابندی تم 6 فٹ کی ہم نے دیکھا. یہ ہے جب حکومت آپ کے پاس ہوتی, اقتدار آپ کے پاس ہوتا, ڈنڈا آپ کے پاس ہوتا, فوج آپ کے پاس ہوتی, تو پھر نماز کا منہ اس طریقے. ہمارے جو جانور لوگوں کی فصلیں کھاتی ہے نا, جو جانور کھاتے ہیں تو اس کو پھر اس طریقے پر کپڑا باندھتے ہیں, اس کے منہ میں کپڑا باندھتے ہیں. اور ہمارے امام صاحب بھی ماشاءاللہ وہ بھی ماسک لگائے گئے. الحمدللہ رب العالمین. امام بھی اور مقتدی بھی 6 فٹ فاصلے. تم 6 فٹ بیوی سے دور رہا کرو, دیکھتا ہوں کیسے کام کرتا. یہ حکومت نہ ہونا ہے, تبلیغ کی کوئی جماعت نہ نکلے. خدا کی قسم ہمارے قریب پناہوں میں مولوی عبدالباقیوں کو معلوم ہے, تبلیغی جماعتوں کو پکڑ کر کے ایئرپورٹ سے پکڑ کر کے خواتین کی جماعت کو لا کر کے ان کو بند کر دیں. 40 لاکھ 39 لاکھ 50 لاکھ ان سے رشوت لے کر کے. رشوت لینے والے کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ $12 ارب جو لے کر کے بھاگا, یہی لوگ. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ رشوت لے کر کے. سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی تبلیغی 2.5-3 سال کے بعد تبلیغی جماعت والے میرے پاس آئے. حضرت نہ گشت ہے, نہ گشت ہے, نہ تعلیم ہے, پابندی ہے, گشت کے لیے نہیں چھوڑ رہے, آپ کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا یہ میری جو مسجد ہے, میرا مدرسہ ہے, یہ اللہ کا مینگل کوٹ ہے. میں نے کہا یہ پاکستان ہے, یہ افغانستان کا صوبہ ہے, تم یہاں گشت کرو.
میں نے کہا میرا مدرسہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر، تم گشت کرو۔ ہم نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھا ہے، نہ کچھ مدارس بند۔ آج قاری حنیفی کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست میں آ سکتی، کر تو مدرسہ شروع کر، تیرے وفاق کے ہزاروں مدارس شروع نہ ہو سکے۔ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا حضرت خدا واسطے میں نے الحمدللہ چھٹیوں میں دورہ تفسیر بھی پڑھا دی، میں نے چھٹیوں میں اس کورونا کے دوران میں نے دورہ تفسیر، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ مولانا سے میں نے کہا کہ ہم مدرسہ شروع کرتے، اب یہ کہ شوال کا مہینہ، کہتے تھوڑا سا صبر کرو، میں یہ دیکھتا ہوں کہ مولویوں میں پاور کتنا ہے۔ اچھی بات، اندازہ ہو جائے وفاق والوں کو، اہل مدارس کو، محتمین حضرات کو کہ ہمارے اندر کتنی قوت ہے۔ دیکھ لے اپنی طاقت کو، دیکھ لے تبلیغ والے، دیکھ لے پیر حضرات، دیکھ لے جرأت نہیں کسی کو۔ آپ نے دیکھا بقرہ عید کے بعد مدارس شروع ہو گئے، وہ بھی اس وقت شروع ہو گئے جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شروع کرو، جو کچھ ہونا ہے ذمہ دار نہیں۔ ہماری تو سے خود بات ہے، حکومت آپ کا حق ہے، حکومت آپ کا حق ہے۔ سیاست 2 قسم کی، اگر سیاست شرعی ہے تو مولوی سب سے زیادہ اس کو جانتے ہیں، اور اگر سیاست کاذبہ ہے تو تم پہ بھی لعنت، تمہاری سیاست پہ بھی لعنت ہے۔ ہم سیاست کاذبہ کے قائل نہیں ہیں، ہم سیاست صادقہ کے قائل ہیں، اس کو علماء زیادہ جانتے ہیں۔ آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ اپنے اکابرین کے وارث ہیں۔ طلباء سے کہوں گا لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، مسائل میں آپ شریک ہو جائیں گے۔ انک لا تحمل القلب، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آج مولوی کو کہتے ہیں کہ چھوٹی سی مسجد ہے، چلو ہماری چھوٹی مسجد ہے، چھوٹا سا مدرسہ، اس پہ جاؤ۔ مولوی کہتا ہے کہ نہیں وہاں ختم بخاری نہیں ہے، مولوی کہتا ہے کہ وہاں بڑا ادارہ نہیں ہے، مولوی کہتا ہے کہ وہاں پر ہزاروں لوگ نہیں، میں کیسے جاؤں۔ مفتی نظام الدین سے کہا جاتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آپ جا رہے ہیں۔ مفتی نظام الدین کا جواب یہ تھا، یہ خود مجھے نہیں بلا رہے ہیں، یہ خود نہیں بلا رہے، یہ خود نہیں بلا رہے، اللہ نے میری طرف متوجہ کی، یہ خود نہیں بلا۔ آپ نے دیکھا کہ 52-53 سال کی عمر میں 60 سال سے پہلے اس کی شہادت ہوگی، لیکن ہمارے کسی استاد نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے اگر کسی کو 500 سال اگر عمر مل جائے وہ اس مقام پر نہیں پہنچے گا جو 50 سال میں مفتی نظام الدین۔ جی ہاں، اس کی عاجزی، اس کے تواضع، اس کی انکساری، یوسف کشمیری تھی ان کے، ہم نے آپ نے دیکھا مفتی نظام الدین کتنے جسم، کتنے قداور قسم کے آدمی تھے، لیکن عاجزی۔ ساتھیوں سے میری گزارش ہوگی آپ سے، لا تصل الرحم، لوگوں جو بائیکاٹ کرتے ان کے ساتھ تعلق جوڑو، وتحمل الکل، آپ کو بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ختم نبوت والوں سے کہہ چکا ہوں، سپاہ والوں سے بھی کہہ چکا ہوں، پیر حضرات سے بھی کہہ چکا ہوں، یہ سب سے آپ سے بھی میری گزارش ہے، آپ مجھے بتا، میں ان ٹرسٹوں کا نام نہیں لیتا جو مرتد قسم کے لوگ ٹرسٹ بنائے، کروڑوں میں اربوں روپے سیلاب پر انہوں نے خرچ کیا۔ ہمارے الحمدللہ الخیر ٹرسٹ ہے، الامہ ٹرسٹ ہے، اور بیت السلام ٹرسٹ ہے، بہت سے ہمارے ساتھیوں نے کام کیا، لیکن آپ کو گلی کوچوں میں ماں اور بہنوں کے درد کو سمجھنا ہوگا، ماں اور بہن کے درد کو سمجھنا ہوگا۔ آپ اس کو بھی تو دیکھ لو، میں مولانا فضل الرحمان کو مانتا ہوں، لیکن تم بھی قسم اٹھاؤ، میں تبلیغوں کو بھی مانتا ہوں، میں مولانا تقی صاحب کو بھی مانتا ہوں، میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، جس طرح طلبا کا رجحان میرے طرف کسی کا بھی نہیں، الحمدللہ ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں، لیکن آپ سے عرض کروں گا شو نہیں کرنا، صاف صاف بولو، صاف صاف بولو، صاف صاف بولو، شفتانی نہیں کرنا، صاف صاف بولو۔ گولڈن پگڑی سے، سفید پگڑی سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں یا کالی پگڑی سے؟ بولو بولو بولو، سفید سے یا کالی سے؟ کالی سے بولو۔ ہری پگڑی سے ڈرتے ہیں یا کالی سے؟ کتہری رنگ کی پگڑی سے ڈرتے ہیں یا کالی سے؟ نسواری رنگ کی پگڑی سے ڈرتے ہیں یا کالی سے؟ اب آپ کا امتحان ہوگا، گولڈن رنگ کی کپڑے پگڑی سے ڈرتے ہیں یا کالی سے؟ کالی سے۔ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ گولڈن، ایک نے کہا گولڈن نہیں، خبردار 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 خبردار، کیا عرض کر رہا ہوں، کالی پگڑی یا سفید، کس سے ڈرتے ہیں؟ ہری رنگ سے یا کالی سے؟ اور اللہ کتہری رنگ سے یا کالی سے؟ اور اللہ کو بھلا کر یہ کیا ہے؟ اور نسواری رنگ کے یہ پگڑی سے یا کالی سے؟ اور موری صاحب سے گول میں جو رکھا ہوا گولڈن رنگ کا، کس سے؟ اس کو اوپر کر لے، اس کو اوپر کر کے لوگوں کو دکھا لے، اس کو لوگوں کو دکھا لے۔ یہ دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے، ڈرتے ہیں اس سے، لیکن تمہیں اس خدا کا واسطہ ہے، بتاؤ اس سے زیادہ ڈرتے ہیں یا کالی سے؟ کالی سے ڈرتے ہیں۔ بولو طالبان زندہ باد، بولو طالبان زندہ باد، بولو طالبان زندہ باد۔ آپ کی خدمات دوسرے نمبر پر ہے، میں مانتا ہوں لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن ان کی خدمات پہلے نمبر پر۔
ان کے خدمات پہلے نمبر پر ہے. اس لیے ایک ماں اور ایک بہن آ کر کے کہتے کہ طالب جانا ہاتھ میں اس کا ڈنڈا ایسا بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں کلاشن کو بھی ہے. طالب جانا کلاشن کو مات رہا کر کہتے کہ نہیں دے رہا ہوں. اور بہن طالب نے اپنا سر نیچے کر دیا. پھر کہتا کہ طالب جانا یہ ڈنڈا ایسا جو آپ کے ہاتھ میں کرنا اس کو کیا ہے, اس کو کرنا کیا ہے, کرنا کہ میری بہن کیا کرو گے, وہ بچی برقعے کے اندر برقعے میں ملبوس ہے, کیا کرو گے اس کو. کہا کہ طالب جان یہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں تو دے دو. وہ عصا اس کو دیتا ہے. وہ بچی اس عصا کو چومتی ہے, چوم کر کے آنکھوں سے لگاتی ہے. کہتے بھائی جانا جب اس کالج اور یونیورسٹی میں جب اسکولوں میں ہم آتے تھے تو اوباش قسم سے بدماش قسم سے لوگ دور سے کہتے جس دن سے تم آ گئے ہو آسمان کو بھی مزہ آ رہا ہے, میری ماں باپ کو بھی مزہ آ رہا ہے. ہماری خیرت اس دن سے مقبول ہو. اب ابھی کانفرنس ہو رہی ہے کہ سود حرام ہے, سود جو قرآن میں حرام ہے, سود جو کھاتا کو 36-37 یہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے. سود کے 70 نحوستوں میں سے آخری نحوست یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ غلطی کرتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ. اب سود مسلمانوں کے ملک میں تم کانفرنس کر رہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. بول طالبان کل گئے کرے پہ سودی کام, سب کو زندہ باد. کرے پہ سود کا کام, ڈالر ہو گیا ڈر. تمہارا ٹماٹر 250 روپے کلو اور $1 بھی 250 روپے کے برابر. ڈوب مرنا چاہیے تمہیں, ڈوب مرنا چاہیے. $1 250 اور ٹماٹر کا کلو 250 اور $1 ہے. ہم کس منہ سے جائیں گے؟ اس لیے میں صاف آپ کو بتاتا ہوں. یہ کوئی بات کی ناراض ہو جائے گی لیکن میں اسے شوم آدمی ہوں, میرے سینے کے اندر بات صرف دیکھیے. میں صاف کہتا ہوں کہ بابا آپ نے دیکھا کہ حفو اور چفو نے کہا ہمارے بندے کو جیل میں لوگوں نے خراب کیا ہے. ابوبکر صاحب, جی ہاں ابوبکر صاحب نے بھی ہوا. میں نے جمعے میں تقریر کی, میں نے کہا پاکستان کے لیے کسی نے گردن کی قربانی دی, کسی نے ہاتھ کٹا, کسی نے, لیکن کناٹ میں کسی نے پہلے قربانی کی دعا کرو قبول ہو جائے. وہ کہتے تھے اب یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے پچھلے کی بھی اس کی بھی قربانی دینی پڑتی. پاکستان بولو زندہ باد, بولو پاکستان بولو زندہ باد, بولو پاکستان زندہ باد, بولو صدر زندہ باد, بولو وزیر اعظم زندہ باد, اور کوئی اللہ تبارک بولو پاک فوج میں زندہ باد. ظالموں جب ہمارے جیسے غیرت بیٹھے ہوئے تو یہ بھی زندہ باد ہوں گے, اور کیوں نہیں. سمجھے کہ ہمارے جیسے اس قسم کے بزدل جب بیٹھے ہوئے تو پھر یہ بھی زندہ باد. آپ کے ساتھ امت کی امت, آپ طلبا کے ساتھ امت کی امیدیں, ماؤں کی بہنوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے. پھر آپ جا کر کے گاڑی کو روک کر کے کہا اماں قربان جاؤ اسما, اماں 60 سال کی اماں ہے, اماں ریڑھی پر, اماں جی سبزی بیچ رہی ہے. کہا اماں آپ کیوں, اماں جی سبزی بیچ رہی ہے, اماں تو کیوں سبزی بیچ رہی ہے. اماں کہتی ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں, بیٹے میرے شہید ہو چکے ہیں, بیٹے میرے یہ جہاد میں شہید ہو چکے ہیں, اور شوہر بھی نہیں ہے, معصوم بچے ہیں, ان کے لیے مجھے آخر کچھ تو کام کرنا پڑے گا. اماں لیکن پٹھان اس عورت کی غیرت کو بھی سلام کرتا ہوں, پھر بھی وہ تجارت کر رہی ہے, لیکن برقع پٹھان کا بڑا برقع آپ نے دیکھا خواتین کا, وہ برقع اس پہ یہ چہرے پہ ڈالا ہوا ہے. وہ اپنے وزیر اپنے گاڑی سے اتر کر کے اس کے سبزی وغیرہ وہ اٹھا کر کے کہا اماں میرے ساتھ چل. اماں جی مہینے میں آپ کی کتنی کمائی ہوتی ہے؟ 2500 3000 افغانی روپے 4000 کتنے. اماں جی ملا عمر کا خادم آ چکا ہے, ملا عمر کے خادم, ملا عمر. اماں گھر میں بیٹھو, کہیں تیرے برقعے کو اور تیرے سر کو آسمان دیکھ کر کے ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اماں گھر میں بیٹھو, تمہارا بیٹا ہر مہینے میں یہ پیسے لا کر تمہیں پہنچائے گا, جتنے تمہارے اخراجات ہیں یہ لا کر کے تمہیں پہنچائیں گے. جی یہود و نصارہ کو بھی یہودی بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر نے فرمایا بڑا یہودی مدینے کے ڈیریوں میں بھیک مانگ رہا تھا. ایسے عمر نے فرمایا جب یہ جوان تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے, اور آج یہ بوڑھا ہو گیا یہ ہم سے بھیک مانگے, ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں شرم آنا چاہیے. کون پتہ کرو یہودی سے
کہ تمہارے کتنی ہے کہ تمہارا خرچہ ہے تمہیں گھر میں خادم عمر لا کر کے دے دے گا، خادم عمر لا کر کے دے دے گا۔ اس لیے میرے بھائی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، مسائل میں، گلی کوچوں میں، چھٹیوں کے دنوں میں، اور چند دن کے بعد اللہ آپ کو عالم بنائے گا۔ اپنے آپ کو فنا کرو گے، میں نالائق آدمی ہوں، میری صلاحیتیں الگ ہے، مولانا فضل الرحمان کی صلاحیت الگ ہے، سبا صاحب والوں کی الگ ہے، پیروں کی صلاحیتیں الگ ہے، ختم نبوت والوں کی صلاحیت الگ ہے۔ میں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا میں ایک سال میں 2,000 3,000 علماء آپ کے حوالے کروں گا، 400-500 تو میرے دور حدیث والے اور بھی بڑھیں گے، 1,500 2,000 کا میرا ترجمہ قرآن ہوتا ہے۔ میں نہ ان کو پیپل پارٹی میں بھیجتا ہوں، نہ مسلم لیگ میں بھیجتا ہوں، نہ ٹھکو کے پاس بھیجتا ہوں، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ ظاہر ہے ان میں سے کچھ ختم نبوت میں جاتے ہیں، کچھ ان میں سے مولانا فضل الرحمان کے پاس جاتے ہیں، اور کچھ اللہ کا بھلا کری، لیکن کوئی پیپل پارٹی میں اور ٹھکو کے پاس اور پی آئی ہے کوئی ان میں سے جانتا نہیں ہے۔ آپ سے بھی میری اپیل ہے، آپ کو محنت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، پہلے علمی طور پر مضبوطی، پھر اپنے اخلاق کو بھی درست کرو گے، پھر مسجد تک محدود نہ رہو، گلی کوچوں میں پھیل جاؤ، اللہ کے کلام کو لے کر کے پھینچو، یہ کہ پھیل جاؤ، انشاءاللہ مستقبل تمہارا ہے۔ آپس میں اپنے صفوں میں اتفاق رکھو، مستقبل آپ کا ہے، لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے۔ معافی چاہتا ہوں، ملا باشد کی چب نباشد، ملا جب شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بریک لگتے نہیں ہے۔ آپ چونکہ میں طالب علم ہوں اس وجہ سے آپ سے مخاطب ہوں، طلبا اپنے اندر صلاحیت، تقویٰ، طہارت، علم ہر ایک اعتبار سے آپ رسوخ اپنے اندر پیدا کریں گے، انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے، آپ ہیرو بنیں گے، آپ پھلدار قسم کے درخت بن جائیں گے، آپ میٹھے چشمے بھی بن جائیں گے، دنیا آپ کے اخلاق اور آپ کے علوم کے پیاسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقتدا اور پیشوا بنائے۔ خدا ان ظالموں سے، لٹیروں سے اللہ مجھے بھی نجات دے دے، آپ کو بھی نجات دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔